چینل آئی ہوپ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور پیارے پیارے دن انجوائے کر رہے ہوں گے ویورز۔ آج کے بھی لوگ صبح سویرے نماز سے پہلے کا ہے، اور جی کیونکہ آج میری اپائنٹمنٹ تھی اور فائنل جو ہے وہ میرا روٹ کنال آج ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اپنی سسٹر کے گھر ہوں، اور یہاں پر جی یہ پیاری سی مسٹی کیٹی ہے، اس کو کیونکہ یہ بھی میری طرح بیمار ہو چکی ہے اور اس کو بھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑی سی دھوپ کی ضرورت ہے، تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جی گاؤں جا رہی ہوں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ظاہر سی بات ہے قدرت سے پروردگار کی طرف سے پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے ان کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح انسانوں کے جسم میں چند ضروری چیزیں مطلب دھوپ، پانی، ہوا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے تمام جانداروں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو پھر میں اس کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئی ہوں، اور اس کے فوراً بعد جی میرے پاس بہت کچھ کرنے کو تھا آج، کیونکہ میں پورا دن جو ہے وہ میرا ہاسپٹل میں گزر گیا ہے، اور پھر میں رات وہیں اپنی سسٹر کے گھر رکی تھی، اور ابھی صبح یہاں پر آئی ہوں، تو الحمدللہ مجھے اپنا روم بہت نیٹ کلین ملا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے اس کو بالکل جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھا تھا، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جب بندہ گھر تھکا ہوا آتا ہے تو ہر چیز بالکل سیٹ ملے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ زندگی میں ترتیب ہونا بہت ضروری ہے نا۔ ہر چیز کو اگر ہم مینیج کر کے رکھتے رہیں گے تو کبھی بھی کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے یہی چیز پڑھی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی بہترین چیز ہے۔ کبھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پر ہم ایک ڈیفینیشن پڑھا کرتے تھے عدل کے بارے میں، جو کہ فارسی لینگویج میں تھی، پرشین میں۔ قرارداد نے ہمیں چیز درجۂ خویشست، یعنی ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ہی عدل کہلاتا ہے۔ تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میں جہاں پر رکھ رہی ہوں، جہاں سے اٹھائی ہے وہیں پر اس چیز کی دوبارہ وہ جو ہے وہ رکھ دوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے جب مجھے وہ چیز ڈھونڈنی ہو تو اس میں بہت آسانی ہو۔ بالکل میں اس طرح جیسے جب کہیں سے واپس آتی ہوں اپنی حجاب کی تمام چیزیں، حجاب کیپس وغیرہ ہو گئے، سلیوز ہو گئیں، ساکس ہو گئیں، پنز ہو گئیں، حجاب پنز جو ہوتی ہیں، اور یا جیولری وغیرہ جو بھی کچھ پہنا ہوا ہے تو وہ فوراً جو ہے ان کی پلیس پر رکھوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے میرے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ کچھ ٹوائز تھے میرے پاس جب میں نے اسکول بنایا ہوا تھا، مونٹیسوری کلاسز کے لیے یہ ٹوائز یوز ہوتے تھے، تو یہ کافی ٹائم سے اسکول میں پڑے ہوئے تھے، اسکول کی ابھی میں اس کو جو ہے وائنڈ اپ کر رہی ہوں، تو وہاں سے لے کر آئی ہوں، ان کو میں نے واش کیا ہے اور پھر ڈرائی کرنے کے لیے رکھ گئی تھی، ابھی واپس آئی ہوں تو یہ کافی ڈرائی ہو چکے تھے۔ ابھی جو ہے وہ میں ان کو بیگ میں پیک کر کے سیو کر کے رکھ دوں گی فی الحال کے لیے، کیونکہ میں نے اپنا اسکول جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا کچھ ٹائم کے لیے، مطلب ہے ابھی اس کو بالکل نہیں چلا رہی، تو وہاں کی چیزیں جو ہے وہ مجھے سیٹ کر کے بھی رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دن کی روٹین وہی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ کچھ جو ویجیٹیبلس ہیں میں وہاں سے لے کر آئی تھی، اب ان کی بھی سیٹنگ کر کے ان کو بھی واش کر کے فریج میں رکھ دوں گی، تاکہ جب بھی کھانا بنانا ہو تو ان کو آسان ہو جائے سنبھالنا، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مطلب ہے ویلیج میں رہنا، یعنی یہ چیز ہے کہ یہاں پر ویجیٹیبلس وغیرہ جو ہے وہ گاؤں میں تو نہیں ملتی، تو ہمیں سائڈ سے لانا پڑتی ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ تھک جاتا ہے نا، انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس بہت زیادہ لائف میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے میں اپنے اسٹریس کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نا بالکل وارم اپ کرنے کے لیے کتابوں سے، اسپیشلی دعاؤں کی کتابوں سے، قرآن پاک سے، نماز سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو تازہ کرتی ہوں، کیونکہ ویورز ہر انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر کسی کی لائف پرفیکٹ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی اچھی وہ لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، ان کی لائف میں یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے، بٹ ہم ان کی لائف کا ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر بندہ پرفیکٹ ہو، کہ اگر ہر بندہ پرفیکٹ ہونے لگ پڑا تو دوسروں کے لیے مطلب یہ چیز پھر اللہ کی ذات کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہے نا، ہر کسی کے انسان کے لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ریسٹ کیا، ریسٹ کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ میں نے ٹائم دیکھا، ٹائم ہو رہا تھا بہت زیادہ، جو آگے نکل چکا ہے ٹائم، مغرب قریب ہونے والی تھی، تو پھر شام کے ٹائم پہ میں نے
یہاں پر آئی ہوں، اس کیٹی کو میں نے کہا اس کو بھی روم میں لے کر چلتی ہوں، تو بالکل آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گاؤں میں رہتے ہوئے بالکل گاؤں کی کیٹیوں کی طرح، بلیوں کی طرح ہو چکی ہے، جبکہ اس نے تو کبھی زمین اس طرح سے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ شروع سے شہر میں پلی بڑھی ہے، تو اس کے لیے کافی مشکل تھا. بٹ یہ ہے کہ آج سارا دن اس کو میں نے دھوپ پہ اور مٹی پہ رکھا ہے، تو بالکل جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ مجھے کھانا بنانا تھا. آج جی سرسوں کا ساگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کروں گی، کیونکہ کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ سرسوں کا ساگ میں بھی بنا رہی ہوں. درمیان میں کچھ نہ کچھ اور بن جاتا تھا، تو آج ہمارے پاس سرسوں کا ساگ تھا، کافی ٹائم سے پڑا ہوا تھا، تو آج میں نے کہا اس کو بنا لیتی ہوں. اس کے لیے میں نے ساری سبزیاں وغیرہ جو بھی نکالنی تھی، جس میں گرین انین میں مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ، اور ساتھ میں گرین چلیز، ٹماٹر اور لہسن وغیرہ جو ہے وہ کا مسالہ بنا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ میں سرسوں کا ساگ بناؤں گی. یہ شام میں سبزیاں ہوں تو دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ رات کا کھانا بالکل تیار کر لوں، تاکہ جب کھانا تیار ہو جائے گا تو مغرب الحمدللہ بہت آسانی سے بغیر کسی ٹینشن کے جو ہے وہ پڑھ سکوں گی. جتنے بھی اذکار ہوں گے مغرب کے اور جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ میں آسانی سے پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ جب بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کھانا بھی بنانا ہے اور جلدی سے نماز پڑھ لوں، تو پھر اس نماز کا فائدہ نہیں ہے. نماز جو ہے وہ دل کے سکون کے لیے اور اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت سمجھ کر گھر پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنا وقت خود مینیج کرنا ہوتا ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس چیز میں لائف میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے دن بھر کی روٹین کو مینیج جب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ پیورٹی ہماری جو ہے وہ نماز ہونی چاہیے. اس طرح سے ہمیں ہر کام کرنے کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور اپنے نماز جو ہے وہ ہم سکون سے اور دل سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت سمجھ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں پر جی میں نے آپ کے سامنے ادرک، لہسن وغیرہ کوٹ لیا ہے، اور اس کے بعد جو مسالہ ہے اس کو بھی ہلکا سا جو ہے وہ دڑا کر لیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے ابھی مسالے بنانے کے لیے کڑھائی کو رکھا ہے، اور اس میں ہلکا سا آئل ڈال کر لہسن ڈال رہی ہے. جو ہے وہ سرسوں کے ساگ کو بھی کوٹ لوں گی باریک، جب یہ کوٹا ہوا ہوگا تو بہت ہی جو ہے وہ ملائم اور سافٹ بنے گا، کیونکہ ہم نے آج اس کو لسی کے ساتھ بنانا ہے، تو اس کے لیے ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر جو ہے میں نے ٹماٹر، گرین انین اور ہرے پیازوں کے ساتھ میں نے سبز مرچوں کو بھی ڈال دیا ہے. اب ان کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تاکہ سافٹ سے ایک مسالہ تیار ہو جائے. اور بالکل جو ہے وہ یہاں پر شام کا ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً 4 ساڑھے 4 کا ٹائم ہے، کیونکہ مغرب آج کل 5 سوا 5 ہو رہی ہے، تو بہت ہی قریب ٹائم رہ گیا ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب سے پہلے پہلے جو ہے وہ کھانا بنا لوں. ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے باہر، اور جو ہے وہ گاؤں ہے، کھلا ماحول ہے. جس طرح گاؤں میں رہنے کے ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے نا، بالکل اس طرح یہاں پر رہنے کے ڈس ایڈوانٹیج بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر لائف پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے حالات اور ماحول کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح گاؤں کے ماحول میں ہم نے اپنے آپ کو بالکل مینیج کر کے چلانا ہوتا ہے. مطلب ہے کہ یہی چیز اگر ہم شہر میں رہ رہے ہیں تو نائٹ ٹائم کا کھانا نائٹ ٹائم میں ہی بنے گا، ظاہر سی بات ہے مغرب کے بعد ہی بنائیں گے لوگ. لیکن اگر ہم گاؤں میں رہ رہے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو مغرب سے پہلے پہلے ریڈی کر لیں، تاکہ اپنے مغرب کے ٹائم پر جتنے بھی اذکار ہیں وہ بھی کر سکیں، اور ایزیلی جو ہے وہ ان ٹائم جو ہے وہ سردی سے بچ سکیں. کیونکہ شام کی سردی اور صبح کے ٹائم کی ٹھنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بیماریوں کا باعث ہی بنتی ہے، اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے بہت ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمیں ان ٹائم پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. یہاں پر جی میں نے اچھی طرح سرسوں کے ساگ کو بھون لیا، اور کوک ہونے کے فوراً بعد جو ہے میں نے اس کے اندر لسی ڈالی ہے، اور یہ لسی بہت ہی جو ہے وہ ٹیسٹی تھی. اور اس 2 بوائل آنے پر، 1-2 بوائل آنے کے بعد اس کو میں نے بالکل تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ میں انشاءاللہ یہاں پر جی روٹیاں بنا لوں گی، اور بالکل سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہم نے جو ہے وہ کھانا لگایا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ لسی جو ہے وہ میں تو رات کے ٹائم پہ بالکل نہیں پیتی، بٹ میری جو پھپھو ہیں، ساس ہیں، وہ لسی کو وہ سرسوں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں۔ آج کا ولاگ یہیں تک تھا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔